نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ کہ ظلم قیامت کے دن ظلمات کی شکل میں ہوگا۔ حدیث کی تشریح سے پہلے لفظ ظلم کی وضاحت ضروری ہے۔ ظلم ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے اور عربی کے اندر بھی۔ ظلم کا اصل میں لغوی معنی ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ، جس کو عموماً اس طرح کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی جس چیز کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس کے خلاف استعمال کرنے کو ظلم کہا جاتا ہے لغت کے اندر۔ علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم اہل لغت کے ہاں وضع الشیء فی غیر موضعہ کو کہتے ہیں، یعنی شے کو جس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے علاوہ میں استعمال کرنے کو ظلم کہا جاتا ہے، اما بنقصان، خواہ اس میں کمی کر کے ہو، اور بزیادت، یا اس میں زیادتی کر کے ہو، و اما بعدل عن وقتہ او مکان، یا اس کے زمانہ مکان سے ہٹ کر ہو۔ عالم ربانی شیخ عبدالکبیر یمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ وتعالی خلق قلب عبدہ لذکرہ و فکرہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندے کے دل کو اپنے ذکر اور فکر کے لیے بنایا ہے۔ فمن وضع فیہ غیرہ، اب جو اس میں غیر اللہ کو داخل کرتا ہے اس دل کے اندر، فہو ظالم لنفسہ، تو وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم یہاں پر لفظ عام ہے، ہر طرح کے ظلم کو شامل ہے، اور مراد یہاں پر کافر اور فاجر آدمی ہیں۔ اور لفظ ظلمات، اس کے بارے میں 2-3 آراء ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظلمات سے مراد اسباب یا موجبات ہیں۔ اسباب کا مطلب یہ ہوگا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اسباب ظلمت میں سے ہوگا، یعنی جو ظلم کرتا ہے دنیا کے اندر تو قیامت کے دن اس ظلم کی وجہ سے اس کے اوپر بھی ظلم کیا جائے گا۔ دوسرا مطلب کہتے ہیں کہ او موجبات شدت لصاحبہ یوم القیامت، کہ ظلمات سے مراد موجبات شدت ہے، یعنی جو آدمی دنیا میں ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اس پر سختیاں اور مصائب ہوں گی اس کے اس ظلم کی وجہ سے۔ اور قیامت کے دن اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر قانون مقرر کیے ہیں، لیکن ان قوانین کی باغ دوڑ مخلوق کے ہاتھ میں ہی دی ہے۔ اور ظاہر ہے خلقت کے اندر اچھے برے سب ہوتے ہیں، تو دنیا کے اندر جزا کا تصور ممکن نہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے جس کو یوم الدین بھی کہا جاتا ہے۔ یوم الدین یعنی بدلے کا دن۔ سورہ فاتحہ ہم روزانہ 5 وقت پڑھتے ہیں، اس میں یہی لفظ ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، تو یہاں وہی مراد ہے۔ اور وجہ اس کی یہ اس لیے ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو انسان یہاں بوئے گا آخرت میں وہی کاٹے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان یہاں پر ظلم کرتا رہے اور اللہ سے وہاں پر انصاف کی امید رکھے، ایسا نہیں، بلکہ احادیث مبارکہ کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو ٹکر مار کے زخم لگایا ہو تو اللہ رب العزت صرف عدل اور انصاف دکھانے کے لیے دوبارہ ان دونوں کو پیدا کریں گے قیامت کے روز، اور اس بے سینگ والی کے سر پہ سینگ لگائے جائیں گے اور وہ بے سینگ والی بکری اپنا بدلہ لے گی۔ تو قیامت کا دن اللہ رب العزت نے اسی لیے رکھا ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ قاضی عیاض رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ ظلمات سے
ظاہری معنی ہی مفہوم ہو رہے ہیں، یعنی تاریکی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح ایمان والوں کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، روشنی ہوگی، ان کے آگے آگے چل رہی ہوگی بقدر ان کے اعمال کے، تو ظالم کے لیے وہ روشنی ختم کر دی جائے گی۔ کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ظلمات سے یہاں مراد آخرت کی سزائیں ہیں، یعنی الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن عذاب کی شکل میں ہوگا۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اپنی جاہ و حشمت کو دیکھتے ہوئے، یہ بات سوچتے ہوئے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں دنیا میں، جس پہ چاہے ظلم کرتا پھرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا کو بدلے کا دن بنایا ہی نہیں۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی دوسرے پر ظلم کرے، دوسرا آدمی مقدمہ دائر کرے، ظالم آدمی مقدمہ بھی جیت جائے اور پھر ظلم کرے، ایسا عین ممکن ہے، بلکہ ہوتا بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے، کیونکہ دنیا بدلے کی جگہ ہے ہی نہیں، بلکہ بدلے کی جگہ قیامت کا دن ہے۔ تو ہر انسان کو اپنی آخرت سے ڈرنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قیامت بہت دور ہے، نہیں، بلکہ قیامت ایک قدم کی دوری پر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جس کو موت آ گئی تو اس کی قیامت شروع ہو گئی، یعنی اعمال کا کیا دھرا قبر کے اندر ہی شروع ہو جائے گا، یہیں سے اس کے اعمال کا بدلہ شروع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کو دیکھ کر گھنٹوں وہاں بیٹھ کر روتے رہتے اور پوچھنے پر یہی کا فرمایا کرتے تھے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ تو ہر انسان کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے اور ظلم کرنے سے رکنا چاہیے، اور ظلم کی تعریف ہم پڑھ چکے کہ ہر وہ کام جس کو اس کے محل سے ہٹ کر کیا جائے وہ ظلم ہے۔ تو انسان خود کو ٹٹول لے اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔